یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ اپنے سلام۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے جموں میں ایک مندر کا انتظام چلانے والی تنظیم کو قریباً 500 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں 50,000 مندر بنانے کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے۔ اسلامی تنظیم آزادی کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے سورن کوٹ پونچھ میں قابض انتظامیہ کے خاتون افسر کی طرف سے مسجد کی بے حرمتی اور اسکول کے ایک معلم کو داڑھی رکھنے پر عسکریت پسند قرار دینے کی شدید مذمت کی۔ ایک بیان میں انہوں نے خاتون افسر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے کشمیری مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے بزرگ حریت رہنما سعید علی گیلانی اور میر وائس عمر فاروق سمیت جملہ رہنماؤں کی گھروں اور جیلوں میں نظر بندی کی شدید مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر ینگ مینز لیگ نے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور شراب کے لائسنس کے اجرا کے پیچھے بھارتی حکومت کے غلیظ عزائم سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے پوسٹر مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ قابض بھارتی فورسز کی بڑی تعداد میں تعیناتی کے باوجود پلوامہ، سری نگر اور گاندربل کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف دیوار بن جائیں، کیونکہ مودی اور ان کے گماشتے کشمیر کی اسلامی شناخت اور تہذیب اور اخلاق کی روایات اور روح آزادی کو پامال کرنے کے در پہ ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی الغار کا مل کر مقابلہ کرنے کے لیے مزید اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں انہوں نے گپکار اعلامیہ کے لیے عوامی اتحاد میں کسی قسم کے اختلافات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ اتحاد کو آگے بڑھانے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اتحاد سے پیپلز کانفرنس کے انخلا کے تناظر میں کہی۔ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، سی پی آئی ایم، سی پی آئی، عوامی نیشنل کانفرنس اور جے کے پی ایم پر مشتمل اس اتحاد کا بنیادی مقصد جموں کشمیر کے چھینے گئے خصوصی درجے کی بحالی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر ہرش دیو سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کا دعویٰ کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے محض ایک مذاق ہے۔ جموں خطے میں ضلع سانبا کے علاقے میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ہرش دیو سنگھ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو بدترین بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سچائی پر مبنی خبروں نے زمینی حقائق کو آشکار کر دیا ہے اور حکومت کے امن کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین محمد فاروق رحمانی نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی کارروائیوں اور جعلی مقابلوں کی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے باوجود مقبوضہ علاقے میں نوجوانوں کا قتل اور ان کو دور دراز علاقوں میں دفن کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کر کے مقامی قبرستانوں سے باہر نوجوانوں کی تدفین پر پابندی عائد کرے اور شہید نوجوانوں کی میتیں بازیاب کرائے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔